السلام علیکم دوستو، ایشیا کپ جس کی میزبانی انڈیا کو ملی تھی، اب پاکستان نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کے بعد انڈیا کو ایک بہت بڑا لاس ہونے والا ہے۔ براڈ کاسٹر کو لے لیں یا آپ رائٹس جو انڈیا نے سیل کیے تھے اس کو لے لیں، سپونسرز کو آپ لے لیں، وہی کام جو انڈیا نے پاکستان کے لیے چیمپئن ٹرافی میں کیا تھا، پاکستان بھی اب انڈیا کو نہ صرف اس کا جواب دے رہا ہے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید سونی والوں نے ایک جو براڈ کاسٹر ہیں بیسیکلی انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں پاکستانی جو کپتان ہیں، ایون یہ کہ جو افغانستان کے کپتان ہیں ان کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو کیپٹن ہیں ان کو وہاں پر شو کیا گیا تھا یا وہ بتایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا۔ لیکن اب پاکستان نے بڑی زبردست گیم کھیلی ہے۔ ایک تو پاکستان نے پہلے بولا ہم انڈیا نہیں جائیں گے، پھر یہ ایونٹ سری لنکا شفٹ ہوا، پھر پاکستان بیچ میں آیا، پھر یہ یو اے ای میں شفٹ ہوا۔ لیکن اب کیا سٹیٹس ہے وہ بھی ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، ایشیا کپ میں بھارتی جو حکومت ہے یا بھارتی جو شرکت ہے اس کی گتی جو ہے وہ ابھی تک نہیں سلجھ سکی۔ اس حوالے سے ویمنز ورلڈ کپ میں دونوں ٹیموں کی ایک گروپ میں شمولیت جو ہے اس نے اے سی سی کی جو امیدیں ہیں ان کو بڑھا دیا ہے۔ اصل میں جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ کشیدگی ہوئی تھی اور اس کشیدگی کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا انڈیا اور پاکستان کرکٹ کے میدانوں میں بھی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ لیکن جب ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا تو اس کے بعد یہ بات مطلب یہ کہ یہ امید، یہ خوف جاگی ہے کہ مے بی اب پاکستان اور انڈیا اگر ویمن ورلڈ کپ میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ایشیا کپ میں بھی پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کر سکتی ہیں۔ ایونٹ کے 12 سے 28 سپٹمبر تک انعقاد کا امکان ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایشیا کپ جو ہے اس کو پہلے انڈیا میں جو ہے وہ کرنا تھا، پھر پاکستانی میچز کولمبو میں ہونے تھے، پھر اس کو بنگلہ دیش، سری لنکا میں بھی شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آخر کار یہ ایونٹ جو ہے اس کو یو اے ای میں منعقد کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے سونی ٹی وی والوں نے ایک وہ پرومو ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں پاکستان اور افغانستان کے جو کیپٹن ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور اب ممکنہ طور پر یو اے ای اس کی میزبانی کرے گا۔ لیکن تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ ایشیا کپ کا انعقاد رواں برس ہونا ہے، لیکن پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کے سبب ایونٹ جو ہے اس پر خدشات کے بادل چھا چکے ہیں۔ 2023 کے ایشیائی ایونٹ میں پاکستان نے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت بھارتی میچز سری لنکا میں کروانے تھے۔ اب دونوں ممالک میں ایک دوسرے کی سرزمین پر نہ کھیلنے اور تیسرے وینیو کے اوپر میچز کا ایک ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے جس کا اطلاق رواں برس چیمپئن ٹرافی 2025 سے ہوا تھا۔ اور پاکستان اور آپ کو پتا ہے باقی 7 ٹیموں نے ادھر میچ کھیلے تھے۔ پاکستان کے 3 اسٹیڈیم راولپنڈی، کراچی اور لاہور میں، جبکہ انڈیا نے اپنے میچز دبئی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے تھے۔ اور یہ سارا جو ایگریمنٹ تھا یا ارینجمنٹ تھا وہ ایک معاہدے کی صورت میں پیش آیا تھا، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کی سرزمین کے اوپر 3 سال کے لیے کرکٹ نہیں کھیلنے کا معاہدہ ہوا تھا، اور اب اسی کے تحت ایشیا کپ بھی کھیلا جانا تھا۔ بھارت کی میزبانی میں ایشیا ایونٹ کا 12 سے 28 سپٹمبر تک یو اے ای میں انعقاد ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بیک اینڈ سے جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، لیکن تاحال بھارت نے ایشیائی کرکٹ کونسل کو اس میں شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے، جبکہ سونی جو پکچرز نیٹ ورک انڈیا نے گزشتہ برس $170 ملین کے عوض 2024 سے 2031 تک تمام اے سی سی ٹورنامنٹس کے میڈیا رائٹس حاصل کیے تھے، اور ان میں مینز اور ویمنز ایشیا کپ کے تمام ایڈیشنز، دونوں کے انڈر 90 ایشیا کپ اور ایمرجنگ ٹورنامنٹس بھی شامل تھے۔ گزشتہ دنوں بھارت کی جانب سے بائیکاٹ کی خبریں بھی سامنے آئی تھی جنہیں بی سی سی آئی نے مسترد کر دیا تھا، تاہم حال ہی میں سونی نے ایشیا کپ کا وجود جو ہے
یا پرومو وہ جاری کیا تھا جس میں صرف بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے کپتانوں کو دکھایا گیا تھا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا اس میں موجود نہیں تھے۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ گزشتہ دنوں آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ میں بھی پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں رکھا ہے، جس کی مخالفت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی سامنے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ میں بھی شرکت کرے، لیکن اس سے پہلے سوال پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کیا شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے پاکستان کے خلاف میچ میں فیورٹ ہو کر دیا تو پی سی بی بھی جوابی طور پر اگلے ایونٹس میں ایسا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ آپشن اپنانا آسان نہیں ہوگا۔ بھارتی ٹیم کی جگہ کسی اور کو ایونٹ میں لینا براڈ کاسٹرز اور دیگر کو مالی معاملات کے سبب ممکن نہیں لگتا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے موجودہ سربراہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی ہیں۔ سری لنکا میں 6 جون سے ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ کا انعقاد ہونا تھا، جسے خراب موسم کا جواز بنا کر اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یعنی کرکٹ میں اب پوری سیاست ہو رہی ہے، چاہے وہ انڈیا اس میں جسے وہ کہتے ہیں کہ آگے ہے، لیکن پاکستان نے بھی جس طریقے سے چیمپئن ٹرافی میں انڈیا کو بھرپور ٹف ٹائم دیا تھا اور ایک ایگریمنٹ کے تھرو اس ایونٹ کو ہائیبرڈ ماڈل کے اوپر لے جایا گیا تھا، لیکن 2025 میں ہوئی کشیدگی کے بعد چیزیں اب کافی خراب ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جناب اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انڈیا کی میزبانی میں ہونے والے ایونٹ میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو انڈیا کے پاس کیا آپشنز ہوں گے کہ وہ ایشیا کپ پاکستان کے بغیر بھی جو ہے وہ کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس ایونٹ میں انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم نہ ہو تو میرے خیال میں پھر تو ایونٹ کا وہ ہائپ نہیں رہتی، براڈ کاسٹرز کو وہ ویورشپ نہیں ملے گی اور ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی ہیں، تو کیا وہ ایسا کرنے دیں گے یا ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر انڈیا پاکستان کو شامل نہ کرنا چاہے یا پاکستان اس میں نہ آنا چاہے تو وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اور کیا پاکستان کے چیئرمین جو ہیں وہ جو یہ ٹیم ٹرافی جیتے گی اس کو ٹرافی دینے بھی جائیں گے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا۔ آپ نے اس حوالے سے اپنی اوپینین لکھنی ہے کہ کیا پاکستان کو انڈیا کی میزبانی میں ہونے والے اس ایونٹ میں شرکت کرنی چاہیے یا وہی کرنا چاہیے جو انڈیا کرتا آیا ہے، اور انڈیا نے جس ہٹ درمی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے پاکستان کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے۔